بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد کا باب۔ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے ہر حال میں نکلا کرتے تھے، چاہے ہلکے ہوں یا بوجھل، دل چاہے یا نہ چاہے، اور تنگی اور فراخی اور سردی اور گرمی ہر زمانے میں اس کے لیے تیار رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد میں جان لگانے اور مال خرچ کرنے کے لیے ترغیب دینا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام کی طرف سے بہت سارا مال لے کر آ رہا ہے، کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس قافلے کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے نکلیں؟ شاید اللہ تعالیٰ اس قافلے کا سارا سامان ہمیں بطور مال غنیمت دے دے۔ ہم نے کہا جی ہاں، ہم نکلنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے۔ جب ہم 1 یا 2 دن چل چکے تو آپ نے ہم سے فرمایا، قریش کو تمہارے نکلنے کی خبر ہو گئی ہے اور وہ تم سے لڑنے کے لیے تیار ہو کر آ گئے ہیں، تو قریش کی اس لشکر سے لڑنے کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہم نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، ہم میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ہمارا تو تجارتی قافلہ سے مقابلے کا ارادہ تھا۔ آپ نے پھر فرمایا، قریش کے اس لشکر سے لڑنے کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہم نے وہی جواب دیا۔ پھر حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ سے اس موقع پر وہ نہیں کہیں گے جو ایسے ہی موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ تو جا اور تیرا رب اور تم دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت مقداد کی اس ایمان افروز جواب پر ہم انصاری کو تمنا ہوئی کہ ہم بھی حضرت مقداد جیسا جواب دیتے تو بہت زیادہ مال ملنے سے زیادہ محبوب ہوتا۔ چنانچہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائیں، كما أخرج ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون۔ ترجمہ، جیسے نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کام کے واسطے، اور ایک جماعت اہل ایمان کی راضی نہ تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر جانے کے بارے میں مشورہ لیا، جس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دوبارہ رائے لی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پیش کی۔ آپ نے پھر صحابہ سے رائے لی۔ اس پر ایک انصاری نے کہا، اے جماعت انصار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں سے رائے لینا چاہتے ہیں۔ اس پر ایک انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ بدر جانا ہی چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ایسا جواب نہیں دیں گے جیسا جواب موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے دیا تھا کہ اے موسیٰ، تو جا اور تیرا رب اور تم دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو یہ عرض کریں گے کہ قسم ہے اس ذات کے جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ یمن کی بستی برق الغمات تک کبھی طویل سفر کریں تو بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے تجارتی قافلہ کے ملک شام سے آنے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مشورہ دیا، آپ نے ان سے منہ پھیر لیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مشورہ دیا، آپ نے ان سے بھی منہ پھیر لیا۔ اس پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے لینا چاہتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں اس بات کا حکم دیں کہ ہم اپنی سواریاں سمندروں میں ڈال دیں تو ہم ان کو سمندروں میں ڈال دیں گے، اور اگر آپ ہمیں اس بات کا حکم دیں کہ ہم برق الغمات تک اپنی سواریوں پر سفر کریں تو ہم ایسا ضرور کریں گے۔ اس پر خوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس قافلے کے مقابلے کے لیے چلنے کا حکم دیا۔ حضرت علقمہ بن وقاص لیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ روحاں مقام پر پہنچے تو آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ وہ کفار بہت ہتھیار لے کر بڑی تعداد میں آئے ہیں۔ آپ نے پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر جیسی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ،
آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے اور آپ پر کتاب نازل فرمائی، نہ تو میں کبھی اس راستے پر چلا ہوں اور نہ مجھے اس کا کچھ علم ہے، لیکن اگر آپ یمن کے برالغیمات تک جائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ وہاں تک جائیں گے، اور ہم ان لوگوں کی طرح سے نہیں ہوں گے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ آپ جائیں اور آپ کا رب بھی جائے، آپ دونوں لڑائی کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا معكم متبعون، آپ بھی جائیں اور آپ کا رب بھی جائے، آپ دونوں لڑائی کریں اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ تو کسی اور کام کے ارادے سے چلے ہوں اور اب اللہ تعالیٰ کچھ اور کام کروانا چاہتے ہوں، یعنی آپ تو قافلے ابو سفیان کے ارادے سے چلے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کافروں کی اس لشکر سے لڑا جائے، تو جو اللہ کروانا چاہتا ہے آپ اسے دیکھیں اور اسے کریں۔ اس لیے اب ہماری طرف سے آپ کو ہر طرح کا پورا اختیار ہے، آپ جس سے چاہیں تعلقات بنائیں اور جس سے چاہیں تعلقات ختم کر دیں، اور جس سے چاہے دشمنی رکھیں اور جس سے چاہیں صلح کریں، اور ہمارا جتنا مال چاہیں لے لیں۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب پر یہ قرآن کریم نازل ہوا، كما أخرج ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون۔ ترجمہ: جیسے نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کام کے واسطے، اور ایک جماعت اہل ایمان کی راضی نہ تھی۔ اموی نے اپنے مغازی میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ مضمون مزید ہے کہ آپ ہمارا جتنا مال چاہیں لے لیں اور جتنا چاہیں ہمیں دے دیں، اور جو آپ ہم سے لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہوگا جو آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں گے، اور آپ جو حکم دیں گے ہمارا معاملہ اس حکم کے تابع ہوگا۔ اللہ کی قسم اگر آپ ہمدان کے برگ تک چلتے چلتے پہنچ جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ وہاں تک جائیں گے۔ اور اس کو ابن اسحاق نے اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد نے کہا، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ کی تصدیق کر چکے ہیں اور گواہی دے چکے ہیں کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے آپ کو اس بات پر عہد و پیمان دیا ہے کہ ہم آپ کی ہر بات سنیں گے اور مانیں گے۔ یا رسول اللہ آپ نے جس چیز کا ارادہ کیا ہے اسے کر گزریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر کے سامنے لے جائیں اور آپ سمندر میں گھس جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں گھس جائیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اگر کل آپ ہمیں ساتھ لے کر ہمارے دشمن سے لڑیں تو ہمیں یہ بالکل ناگوار نہ ہوگا، ہم بڑے جم کر لڑنے والے ہیں اور بڑی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھوں آپ کو کوئی ایسا کارنامہ دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اللہ برکت عطا فرمائے، آپ تشریف لے چلیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جواب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپ کی طبیعت میں اس سے بڑی نشاط پیدا ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا، چلو اور تمہیں خوشخبری ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان دونوں جماعتوں یعنی قافلے ابو سفیان اور لشکر کفار میں سے ایک جماعت پر غلبہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کی قسم مجھے اس وقت وہ جگہ نظر آ رہی ہے جہاں کل یہ کافر قتل ہو کر گریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بسبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا کہ دیکھ کر آئیں کہ ابو سفیان کا قافلہ کیا کر رہا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے، اور اس وقت گھر میں میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن بعض عورتوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ بھی گھر میں موجود تھیں، میں ان کو نہیں جانتا۔ حضرت بسبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات بتائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر تشریف لا کر صحابہ سے فرمایا، ہم ایک قافلہ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، لہذا جس کی سواری موجود ہے تو اس پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ چل پڑے۔ بعض لوگ حاضر ہو کر اجازت لینے لگے کہ ہماری سواریاں مدینے کے بالائی حصے میں ہیں، ہم وہاں سے سواریاں لے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جس کی سواری یہاں موجود ہو وہی ہمارے ساتھ چلے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ چلے اور مشرکین سے پہلے بدر پہنچ گئے اور مشرکین بھی آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں کوئی کام نہ کر لوں اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی وہ کام نہ کرے۔ چنانچہ مشرکین بالکل قریب آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو اور ایسی جنت کی طرف بڑھو
جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمیر نے کہا، واہ واہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم واہ واہ کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم صرف اس امید پر کہہ رہا ہوں کہ میں بھی جنت والوں میں سے ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت والوں میں سے ہو۔ پھر وہ اپنی جھولی میں سے کھجور نکال کر کھانے لگے، پھر کہنے لگے، ان کھجوروں کے کھانے تک میں زندہ رہوں، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے۔ یہ کہہ کر ان کھجوروں کو پھینک دیا اور شہید ہونے تک کافروں سے لڑتے رہے، رحمہ اللہ۔ ابن اسحاق کی روایت میں اس طرح ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے آنے کی خبر سننے کے بعد لوگوں کے پاس باہر تشریف لائے اور لوگوں کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آج جو ان کافروں سے جنگ کرے گا اور صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید میں آگے بڑھتے ہوئے شہید ہوگا اور پشت نہیں پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کر دیں گے۔ بنو سلمہ کی حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں جنہیں وہ کھا رہے تھے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، واہ واہ، کیا میرے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان صرف یہی چیز حائل ہے کہ یہ کافر لوگ مجھے قتل کر دیں؟ یہ کہہ کر کھجوریں ہاتھ سے پھینک دی اور تلوار لے کر کافروں سے لڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ ابن جریر نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت عمیر کافروں سے لڑتے ہوئے اشعار پڑھ رہے تھے، رکضا الی اللہ لغیر زادی الی التقى وعمل المعادی والصبر فی اللہ علی الجہاد وکل زاد عرضۃ النفاد غیر التقى والبر والرشاد۔ میں ظاہری توشہ لیے بغیر اللہ کی طرف دوڑ رہا ہوں، البتہ تقوی اور آخرت والے عمل اور جہاد میں اللہ کے لیے صبر کرنے کا توشہ ضرور ساتھ ہے، اور تقوی اور نیکی اور ہدایت کے علاوہ ہر توشہ ضرور ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ طائف سے واپس آنے کے 6 ماہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غزوہ تبوک کا حکم دیا۔ یہ وہ غزوہ ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ساعۃ العسرہ، تنگی کی گھڑی کے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ غزوہ سخت گرمی میں ہوا تھا، اس وقت منافقین کا زور بھی بڑھ رہا تھا اور اصحاب صفہ کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی۔ صفہ ایک چبوترے کا نام ہے جس پر فقر فاقہ والے مسلمان جمع رہتے تھے۔ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا صدقہ آیا کرتا تھا۔ جب کسی غزوے میں جانے کا موقع آتا تو مسلمان ان کے پاس آ کر حسب توفیق ایک یا زیادہ آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے اور ان کو کھانا بھی خوب کھلاتے اور ان کو لڑائی کا سامان بھی دیتے۔ یہ حضرات بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں شریک ہوتے اور مسلمان بھی ان حضرات پر ثواب لینے کی نیت سے خرچ کیا کرتے۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ثواب لینے کی نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے ثواب کی نیت سے خوب خرچ کیا اور کچھ منافق لوگوں نے بھی خرچ کیا، لیکن ان کی نیت ثواب لینے کی نہیں تھی بلکہ دکھاوے اور خود کو مسلمان ظاہر کرنے کی تھی۔ اور بہت سے نادار مسلمانوں کے لیے سواری کا انتظام ہو گیا، لیکن پھر بھی بہت سے مسلمان سواری کے بغیر رہ گئے۔ اس دن سب سے زیادہ مال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کیا۔ چنانچہ انہوں نے 200 اوقیہ چاندی یعنی 8000 درہم اللہ کے راستے میں دیے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اوقیہ چاندی یعنی 4000 درہم دیے، اور حضرت عاصم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 90 وسق یعنی تقریباً 550 من کھجور دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے خیال میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زیادہ خرچ کر کے گنہگار ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، جتنا میں لایا ہوں اس سے زیادہ اور اس سے عمدہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کتنا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے جس رزق اور خیر کا وعدہ کیا ہے وہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت ابو عقیل نامی انصاری صحابی نے 1 سا یعنی 3.5 سیر کھجور لا کر دی، اور منافقوں نے جب مسلمانوں کی اس طرح خرچ کرنے کو دیکھا تو ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرنے لگے۔ جب کوئی زیادہ لاتا تو آنکھ سے اشارے کر کے کہتے کہ یہ ریاکار ہے، دکھاوے کے لیے زیادہ لایا ہے، اور جب کوئی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑی کھجوریں لاتا تو کہتے کہ یہ جو لایا ہے اس کا تو یہ خود ہی زیادہ محتاج ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابو عقیل 1 سا کھجور لائے تو انہوں نے کہا کہ میں آج ساری رات 2 سا کھجور مزدوری کے بدلے میں پانی کھینچتا رہا، اللہ کی قسم ان 2 سا کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔
وہ عذر بھی بیان کر رہے تھے اور کم خرچ کرنے پر شرما بھی رہے تھے۔ اور ان 2 سا میں سے 1 سا یہاں لایا ہوں اور دوسرا سا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اس پر منافقوں نے کہا اسے تو اپنے سا کھجوروں کی دوسروں سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور منافقین اس طرح آنکھوں سے اشارے اور زبان سے ایسی باتیں بھی کرتے جاتے تھے، اور ان کے مالدار اور غریب سب اسی انتظار میں تھے کہ ان صدقات میں سے انہیں بھی کچھ مل جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا وقت قریب آیا تو منافق بہت زیادہ اجازت مانگنے لگے، اور انہوں نے گرمی کی بھی شکایت کی اور یہ بھی کہا کہ اگر وہ اس سفر میں گئے تو انہیں آزمائش میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے، اور اپنی جھوٹی باتوں پر اللہ کی قسم بھی کھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے رہے۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ ان میں سے ایک گروہ نے مسجد نفاق بھی بنائی، جس میں بیٹھ کر وہ ابو عامر فاسق اور کنانہ بن عبد علیل اور علقمہ بن علاثہ عامری کا انتظار کر رہے تھے۔ ابو عامر ہرقل کے پاس گیا تھا۔ ابو عامر ہرقل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فوج کشی پر آمادہ کرنے کے لیے گیا تھا، اور یہ مسجد مسلمانوں کے خلاف مشورے کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اور انہی کے بارے میں سورہ برات تھوڑی تھوڑی نازل ہو رہی تھی، اور اس میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی جس کے بعد کسی کے لیے جہاز سے رہ جانے کی گنجائش نہیں تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفروا خفافا وثقالا آیت نازل فرمائی کہ تم ہلکے ہو یا بھاری ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو، تو مخلص اور پکے مسلمان جو کمزور اور بیمار اور غریب تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکایت کی کہ اب تو اس غزوے میں نہ جانے کی کوئی گنجائش نہیں رہی، اور منافقین کے بہت سے گناہ ابھی تک چھپے ہوئے تھے جو بعد میں ظاہر ہوئے، اور بہت سے منافق لوگ اس غزوے میں نہ گئے، نہ انہیں خدا پر یقین تھا اور نہ کسی قسم کی بیماری تھی۔ یہ صورت بڑی تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اور آپ کا ساتھ دینے والوں کا سارا حال بتا رہی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے، اور وہاں سے حضرت علقمہ بن مجزد مدلجی رضی اللہ عنہ کو فلسطین، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دومت الجندل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جلدی جاؤ، تم دومت الجندل کے بادشاہ کو باہر نکل کر شکار کرتا ہوا پاؤ گے تو اسے پکڑ لینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پایا اور اسے پکڑ لیا۔ جب مسلمانوں کی طرف سے کوئی تکلیف اور مشقت کی خبر آتی تو منافق مدینہ میں لوگوں کو خوب پریشان کرتے، چنانچہ انہیں جب یہ خبر ملتی کہ مسلمانوں کو بڑی مشقت اور مجاہدہ برداشت کرنا پڑا تو ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے اور بہت خوش ہوتے، اور کہتے ہمیں تو یہ پہلے سے معلوم تھا کہ اس سفر میں بڑی مشقت اٹھانی پڑے گی، اور اسی وجہ سے ہم اس سفر میں جانے سے روک بھی رہے تھے۔ اور جب انہیں مسلمانوں کی خیریت اور سلامتی کی خبر ملتی تو بڑے غمگین ہو جاتے۔ منافقین کے جتنے دشمن مدینہ میں موجود تھے ان سب کو منافقوں کی اس دلی کیفیت کا یعنی نفاق اور مسلمانوں سے کدورت کا اچھی طرح سے پتہ چل گیا، اور ہر دیہاتی اور غیر دیہاتی منافق کوئی نہ کوئی خفیہ طور پر ناپاک حرکت کر رہا تھا۔ بالآخر یہ سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا، اور ہر معذور اور بیمار مسلمان کی حالت یہ تھی کہ وہ اس انتظار میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آیتیں اپنی کتاب میں نازل فرما رہے ہیں ان آیتوں میں مدینہ میں رہنے کی اجازت کی گنجائش والی آیت بھی نازل ہو جائے۔ سورہ برات تھوڑی تھوڑی اترتی رہی، اور اس میں ایسے مضامین نازل ہوتے رہے جن کی وجہ سے لوگ مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اور مسلمان اس بات سے ڈرنے لگے کہ توبہ کے ذیل میں ان کے ہر چھوٹے بڑے گناہ کے بارے میں اس صورت میں ضرور کوئی نہ کوئی سزا نازل ہو جائے گی، یہاں تک کہ سورہ برات پوری ہو گئی، اور عمل کرنے والے ہر کارکن مسلمان اور منافق کے بارے میں اس صورت میں واضح کر دیا گیا کہ وہ ہدایت پر ہے یا گمراہی پر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بن حزم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ غزوے میں جس طرف جانے کا ارادہ ہوتا اس کا اظہار نہ فرماتے، بلکہ ایسا انداز اختیار فرماتے جس سے کسی اور طرف جانے کا ارادہ معلوم ہو۔ لیکن غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار نہ کیا، بلکہ صاف طور سے فرمایا اے لوگو اس دفعہ روم والوں سے لڑنے کا ارادہ ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنا ارادہ صاف صاف ظاہر فرما دیا۔ اس وقت لوگ بڑے نادار تھے، گرمی سخت پڑ رہی تھی، اور سارے علاقے میں قحط سالی تھی، اور پھل پک چکے تھے، اور لوگ تیار پھلوں کو کاٹنے کے لیے اپنے باغات میں اور شدت گرمی سے بچنے کے لیے اپنی سایہ دار جگہوں میں رہنا چاہتے تھے، اور ان جگہوں کو چھوڑ کر گرمی میں سفر پر جانا بالکل پسند نہیں تھا۔ اس غزوے کی تیاری فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جد بن قیس منافق کو کہا اے جد، بنو اسفر یعنی رومیوں سے لڑنے کا تمہارا بھی خیال ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دیں اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں۔
میری قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ مجھ سے زیادہ عورتوں سے متاثر ہونے والا کوئی نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ بنو اسفر یعنی رومیوں کی عورتوں کو دیکھ کر میں کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤں۔ یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیرتے ہوئے فرمایا، ہاں اجازت ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا۔ ترجمہ، بعض ان میں کہتے ہیں کہ مجھے رخصت دے اور گمراہی میں نہ ڈال، سنتا ہے وہ تو گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رومیوں کی عورتوں کے فتنے سے ڈر کر یہ مدینہ رہنا چاہتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا نہیں چاہتا ہے۔ یہ مدینہ میں اس وقت رہ جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جانا خود بڑا فتنہ اور زبردست گمراہی ہے جس میں وہ مبتلا ہو چکا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، اور بے شک دوزخ گھیر رہی ہے کافروں کو۔ یہاں کافر سے وہ منافق مراد ہیں جو بہانہ بنا کر پیچھے رہ جانا چاہتے تھے۔ ایک منافق نے کہا، لا تنفروا فی الحر، مت کوچ کرو گرمی میں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون۔ تو کہ دوزخ کی آگ سخت گرم ہے اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کی زور شور سے تیاری کرنے لگے اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں جان دینے کو کہا اور مالداروں کو اللہ کے راستے میں سواریاں دینے اور خوب خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ ایماندار لوگوں نے ثواب لینے کے شوق میں خوب سواریاں دی، اور اس غزوے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا زیادہ خرچ کیا کہ ان سے زیادہ کوئی نہ کر سکا، اور 200 اونٹ سواری کے لیے دیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے جانے کا ارادہ فرمایا تو جد بن قیس سے کہا، بنو اسفر رومیوں سے لڑنے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو بہت سی عورتوں والا ہوں، ان کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں، میں تو رومیوں کی عورتوں کو دیکھ کر فتنے میں پڑ جاؤں گا، کہ آپ مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دیں گے، مجھے ساتھ لے جا کر فتنے میں نہ ڈالیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا۔ ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں اور اہل مکہ کی طرف آدمی بھیجے جو ان سے دشمن کے مقابلے میں جانے کا مطالبہ کرے۔ چنانچہ حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیل اسلم کی طرف بھیجا اور ان سے فرمایا فرع بستی تک پہنچ جانا، اور حضرت ابو روم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ان سے فرمایا کہ اپنی قوم کو ان کے علاقے میں جمع کر لیں، اور حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کی طرف گئے، اور حضرت ابو جعد ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساحل سمندر پر اپنی قوم کی طرف گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع بن مکیث اور حضرت جندب بن مکیث رضی اللہ عنہما کو قبیل جوہینہ کی طرف بھیجا، اور حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیل اشیا کی طرف بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو کعب بن عمرو میں حضرت بدیل بن ورقہ اور حضرت عمرو بن سالم اور حضرت بشر بن سفیان رضی اللہ عنہم کی جماعت کو بھیجا، اور قبیل سلیم کی طرف چند صحابہ کو بھیجا جن میں حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد میں جانے کی خوب ترغیب دی اور انہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرات صحابہ نے بھی بہت دل کھول کر خوب خرچ کیا، اور سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے، اور وہ اپنا سارا مال لائے تھے جو کہ 4000 درہم تھا۔ تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہاں، اللہ اور اس کے رسول کو گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لے کر آئے۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جتنا لایا ہوں اس کا آدھا چھوڑ کر آیا ہوں، لیکن دوسری روایت میں یہ ہے کہ جتنا لایا ہوں اتنا ہی چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مال لے کر آئے، جب اس کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بھی کسی نیکی میں ہمارا آپس میں مقابلہ ہوا تو ہمیشہ حضرت ابو بکر اس نیکی میں مجھ سے آگے نکلے ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 200 قیہ شادی یعنی 8000 درہم لائے، اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت سارا مال لائے، اور اسی طرح حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 90 وسق
یعنی تقریباً 550 من کھجور دی، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہائی لشکر کا پورا سامان دیا، اور صحابہ میں سب سے زیادہ انہوں نے خرچ کیا، یہاں تک کہ تہائی لشکر کے لیے تمام ضروری سامان دیا، حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ اب ان کو مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ مشکیزوں کی سلائی کے لیے موٹی سوئی کا بھی انتظام کیا۔ چنانچہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد عثمان کچھ بھی کر لیں ان کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ مالداروں نے مال خرچ کرنے کی نیکی میں خوب ذوق شوق سے حصہ لیا، اور انہوں نے یہ سب کچھ محض اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے شوق میں کیا، اور جو حضرات ان مالداروں سے مال میں کم تھے انہوں نے بھی اپنے سے زیادہ کم مال والوں کی خوب مدد کی اور ان کی قوت کا ذریعہ بنے، یہاں تک کہ بعد اپنا اونٹ لا کر 1-2 آدمیوں کو دے دیتے کہ تم دونوں اس پر باری باری سوار ہوتے رہنا، اور دوسرا آدمی کچھ خرچ لاتا اور اس غزوے میں جانے والے کو دے دیتا، یہاں تک کہ عورتیں بھی اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق ان نکلنے والوں کی مدد کر رہی تھیں۔ چنانچہ ام سنان اسلمیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کپڑا بچھا ہوا ہے جس پر کنگن، بازوبند، پازیب، بالیاں، انگوٹھیاں اور بہت سے زیور رکھے ہوئے ہیں، اور اس غزوے کی تیاری کے لیے عورتوں نے جانے والوں کی مدد کے لیے جو زیورات بھیجے تھے ان سے وہ کپڑا بھرا ہوا تھا۔ لوگ ان دنوں سخت تنگی میں تھے، اور اس وقت پھل بالکل پک چکے تھے اور سایہ دار جگہیں بڑی مرغوب ہو گئی تھیں، لوگ گھروں میں رہنا چاہتے تھے اور ان حالات کی بنا پر گھروں سے جانے پر بالکل راضی نہیں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ شور سے تیاری شروع فرما دی، اور ثنیۃ الوداع میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا پڑاؤ ڈالا۔ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، کسی ایک رجسٹر میں سب کے نام آ نہیں سکتے تھے، اور جو بھی اس غزوے سے غائب ہونا چاہتا تھا اسے معلوم تھا کہ اس کے غائب ہونے کا اس وقت تک کسی کو پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے وحی نازل نہ ہو۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کرنے کا پختہ عزم فرما لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حضرت سبا بن عرفطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جوتے زیادہ مقدار میں ساتھ لے کر چلو، کیونکہ جب تک آدمی جوتی پہنے رہتا ہے گویا کہ وہ سوار ہی رہتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع فرما دیا تو ابن ابی منافق اور منافقین کو لے کر پیچھے رہ گیا اور یوں کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اصفر رومیوں سے لڑنا چاہتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کی بری حالت ہو رہی ہے اور گرمی سخت پڑ رہی ہے اور یہ سفر بہت دور کا ہے، اور مقابلہ بھی ایسے لشکر سے ہے جن سے لڑنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت نہیں ہے۔ کیا محمد یہ سمجھتے ہیں کہ بنو اصفر رومیوں سے لڑنا کھیل ہے؟ اور اس کے منافق ساتھیوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بارے میں پریشان کن خبریں پھیلانے کے لیے اس نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں تو دیکھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کل رسیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثنیۃ الوداع سے سفر شروع فرمایا اور چھوٹے بڑے جھنڈوں کو لہرایا تو چھوٹے جھنڈوں میں سے سب سے بڑا جھنڈا حضرت ابو بکر کو اور بڑے جھنڈوں میں سے سب سے بڑا جھنڈا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور قبیلہ اوس کا جھنڈا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ خزرج کا جھنڈا حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 کا لشکر تھا اور 10,000 گھوڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ہر خاندان کو حکم دیا کہ اپنے چھوٹے اور بڑے جھنڈے لے لیں، اور عرب کے دوسرے قبائل کے بھی اپنے اپنے چھوٹے اور بڑے جھنڈے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔